آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں. جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا، مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دوں میں؟ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی. ابے موت سمجھتے ہو؟ پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا. ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی، میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی، اس نے کہا تم، اور کسی مفتی کے پاس گئی، دیوبندی مفتی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے تو فلانا کیا ہوا ہے. تو میں نے علاج کرانا شروع کیا، میں ٹھیک ہو گئی، لیکن میری سانس اب پتہ نہیں 1-1 فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا. تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں. میں نے کہا آپ کی سانس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر 2-2 فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ. حقیقت ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے؟ سانس اچھل رہی ہے، وہ ٹینشن میں ہے. جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ، پھر سسر کیا کریں گے؟ وہ اچھلیں گے 4-4 فٹ. سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا 6-6 فٹ اچھلے گا. میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی. لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی، نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام. تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی، کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے. اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہاں کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا گیا ہے. وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے؟ ٹینشن. وہ فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں. اصل میں لفظ ہے فتیلہ، فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا. یہ بڑا مہذب لفظ ہے. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا، تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے. فتیل نہیں کہتے تھے، فلیتا. پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا. اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا. تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں دھاگا ایک، ادھر دھاگا ایک، ادھر نکالو پتہ نہیں، ادھر کوئی تعویذ، ادھر دھاگے. پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا، زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد. ایک دفعہ نا ان کو جھٹک دو ایسے کر کے، بولے اے اللہ میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، جن آئے، چڑیل آئے، بھوت آئے، جادو آئے، ٹونا آئے، میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا. تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے، ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں. مر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی، بتا دوں. اور سنت جو رقیہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھو. بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے، مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ. امام صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس. کام یہ نہ ہو پھر کر لو بھائی، دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تو اس کے پاس چلے جاؤ. رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ. اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو. میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت بول رہا ہوں. میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیٹ دیتے ہو. کچھ ہے تو لپیٹ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے روحانی ٹوپی ڈرامے؟ 2-4 چڑیلیں بھیج دینا یار، 2-4 بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی. یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیسے، کو بتایا کس نے؟ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں. روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا. تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ہیں واقعی، ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں نا علوم ہے علوم، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے. علوم کے سمندر، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا علوم ہے، کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے. ٹوپی ڈرامہ A to Z فضول. جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی. آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے، شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا، آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو، آیت الکرسی. مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جنات اس سے ڈرتے ہیں. ہم تو نیک بھی نہیں ہے، مشہور ہے، نیک مشہور ہو گئے نا، تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے. مجھے تو ایک بندے کا جن چڑھا ہوا تھا تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے نا، میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں، میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی. تو ان سے اسی اسٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے نا، اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں، جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی، یہاں گلے. جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی، آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں، اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ. صحیح ہے. تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا، میرے پاس ایک شیطان آتا، جن آتا، مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی، وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے. تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا، ہوا علاج؟ کہہ رہے نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے، اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو، اب کیا کرو آستینیں چڑھا لو. بولا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ، تیری ایسی کی تیسی. اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے، اس کے لیے وہی کر سکتے جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو.
یہ ایک والے کا کام کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ. ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آگے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے, اس نے کہا خود ہی نمٹے گا, خود ہی بھگتے گا, ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر, تو اس کو خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا, خود ہی بھگتے گا. تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے, تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ. تو کبھی بھی ایسا ہونا کوئی چڑیل بھوت کوئی رکھ کے لگاؤ تھپڑ, وہ دفاع ہو یہاں سے, وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ان صاحب کو میں نے کہا بھائی نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دماغ میں نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رکھ کے لگانا ایک تھپڑ. تو وہ کہہ رہے میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اور یہ مخصوص لوگوں کو جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں, ہر آدمی کو نہیں آتا, جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل, اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا, تو ہم اور آپ کس چیز کی مولی ہیں بھائی؟ تو علاج کرو, سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو, انہی چیزوں سے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو, بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نفسیاتی زیادہ تر 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ. اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں. ہمارے اس خلاصہ سنا رہا ہوں, ہمارے ایک بندہ بیمار تھا, ہم عامل کے پاس لے گئے, واقعی ٹھیک ہو گیا. تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا, ٹھیک نہیں ہوتے. یہ کیا ہو جائے گا, دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا, پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا. یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن. اور بعض دفعہ کچھ بیماری نہیں ہوتی, ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں, وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا, واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا, وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے. پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے, اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک. ہمارے حضرت نے تجربہ کیا, ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا, علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو. اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو 10 منٹ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا, 200 دفعہ کرایا 10 منٹ, لیکن پکڑائی کیا تسبیح. حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے. اگر میں ایسے ہی کہتے تھا نا 10 منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو, تو وہ ماحول نہیں بنتا. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی, تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں, ہے تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں, اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس لے جاؤ, وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ. کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے, فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں. احمد صاحب ممبئی سے. دیکھو لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے, بہتر ہے, کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت بن کے رہے, مرد بن کے رہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے, عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا. اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی, تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے. تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں, بہتر ہے, لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے. اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے. اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے. خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں, وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں. والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو. اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب. دیکھیں رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوں گی. پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں. آپ اپنی خالہ سے, پھوپھی سے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں, کزنیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے. آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ, اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور طول دو. آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ. پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا, وہ آپ کی غلطی نہیں ہے. پردہ عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں فرض ہے. مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی, جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا, لڑکوں کا الگ ہوتا تھا. کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں.
جائیں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے. لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں. تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں. آپ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے. پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں. زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں. لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا. کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں. دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا. یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے. ان کے یہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے. مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ حکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہے اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہو. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو یا قمیص پہن لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے. اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو. حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی، تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی شوگر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو، ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے، بے شمار دولت ہے، اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے، تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رکشا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، الحمدللہ، غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو، اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا، ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے، کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے
کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں, ہوتا ہے نا ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے, بڑے بھائی کا, یہ تو روایات ہوتی ہیں. تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے, اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نا کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر بلچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم وقتوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں, جو سکون کا ذریعہ بنتی, محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا, وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی, پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ آتنک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے, لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی کہ ریلیشن ہے, اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں, وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت ہی اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا, اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی, وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں, تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اتنا خرچہ گورا, اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا, تو کیا پھڈا کیری ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم وقتوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم وقتوں کے بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ ہے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا, ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا
कायल है, वो वाली नहीं चाहिए भाई हमें। तो एक दिन क्या हुआ, वो अभी क्या बताया यार, अपने घर की बातें अच्छा भी नहीं लगता बताना। मेरा कहीं घर में हल्की फुल्की सी ऊंच नीच हो गई, मुझे मीटर बहुत घूम गया ना उस दिन, गुस्सा मुझे ज्यादा आ गया। मैंने कहा यार अब मैं घर में रहा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, तो घर से शॉर्ट हो जाओ, बेहतर यही है कहाँ चले जाओ, घर से निकल जाओ। सबसे बेहतर तरीका यही होता है, मियां बीवी में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो घर से निकल जाओ। मैं घर से निकल गया, कहाँ जाए भाई, दूसरे घर में चला गया। अच्छा, जब गुस्से में आदमी होता है तो उसको छोटी बात बहुत बुरी लगती है। दूसरे घर में कोई छोटी सी बात थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ थी वो, तो मैं चूंकि गुस्से से आया था तो मुझे वो छोटी बात लगी बुरी, तो मैंने डांट दिया जरा जोर से। हालांकि वो इतनी डांटने की बात नहीं, गुस्सा पहले उधर आया हुआ था, तो मैंने कहा पार्सल करो ना कहीं तो निकालो उसको। अच्छा, मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये थोड़ा मैंने क्या कर दिया है, ये इतना बनता नहीं था, लेकिन मैं चूंकि खुद गुस्से में था तो मैंने वो पार्सल कर दिया। अब मैंने कहा ये नई जन यहाँ पे झड़पे ना शुरू हो जाए, कहीं यहां से भी क्या करो, मूव करो फौरन। गोरे को ये बातें समझ में नहीं आए। हम वहां से निकले, अब तीसरे घर में जाओ तो ऐसा ना हो कि वहां कुछ और हो, तो मैंने कहा दफ्तर ही सबसे बेहतर है, ऑफिस। मुझे गुस्सा बहुत शदीद आया हुआ था ना, ये परसों तरसों की बात है। मैं उस गुस्से की कंडीशन में आया ऑफिस। जैसे ही ऑफिस में घुसा हूं, एक साहब बैठे हुए हैं, ये दारुल उलूम करंगी से 2 उलमा आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अब बेवक्त कोई बंदा आए ना, उससे आदमी को, और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूं और अभी मेरा दिमाग नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। अचानक 2 बुजुर्ग शख्सियात मुलाकात के लिए आ जाए तो आदमी पहले नॉर्मल होता है तो बात करता है ना किसी से। लोग तो वो तो बेचारे मौलाना थे, अब क्या कह सकता हूं मैं, बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान मौलाना थे वो। मैंने कहा यार इनको सुनाओ टाइट किस्म की ना, कि भाई आप पहले टाइम ले लेते, आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में नहीं होता, बेवक्त आप आके टपक गए। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा हूं तो बंदे ने बताया कि ये 2 आए हुए आपसे मुलाकात के लिए। अब मैं फीकी तकल्लुफ वाली मुस्कुराहट, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलके दिल तो चाह रहा था, बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो आया हूं थोड़ा, जितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, उसूल याद रखो, घर से निकल जाओ, आधा 1 घंटे बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है। गुस्से की कंडीशन में वहां रहना बहुत खतरनाक है, ये मेरा तजर्बा है। हमारे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा? आपका एक का तजर्बा होगा, हमने तो बहुत सारे तजर्बे हैं हमारे पास, होलसेल के हिसाब से तजर्बे हैं। मैं तो तजर्बा सेंटर खोलना चाह रहा हूं अब, हकीकत है। उसका उसूल ये है कि गुस्से में, क्योंकि आदमी जितना भी नेक हो, हम तो कोई बहुत नेक भी नहीं है, बहुत नेक तो दूर की बात, हम तो कोशिश कर रहे हैं नेक बनने की, तो हम जैसों को तो भाई सीधी सी बात है, आदमी डर जाता है, अपने ऊपर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए, गुस्से में कभी सही फैसले होते हैं इंसान से। तो मेरा तो उसूल है, ज्यादा आ रहा है घर से निकलो भाई, जाओ बाहर जाके बैठो, तो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है। और ये हर शख्स पर होती है, कोई ऐसा नेक दुनिया में नहीं है कि जी वो गुस्सा ही ना आता हो, बिल्कुल रिलैक्स ही रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पागल है, वो नेक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं जब दफ्तर में आया हूं तो 2 बैठे हुए, पगड़ी भी बांधी हुई, दाढ़ी भी उनकी, आपसे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए। मुझे आया गुस्सा कि यार एक तो बेवक्त आ गए और मैं अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मैं आपके सामने बैठ के कैसे बात करूं। मैं बैठ गया क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊंगा ये इनकी बेकरामी ना हो जाए। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अगर मैं बैठा रहा तो बेकरामी का ज्यादा खतरा है। उल्टी बात कर दी ना इन्होंने तो मैं इनको पार्सल कर दूंगा जवाब टिका के। अभी मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैंने उनसे कहा मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू किया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल ताकि उनको पता ना चले। मैंने कहा मुझे एक बहुत जरूरी काम है, आप बैठे मैं आता हूं। उनको बिठा के, वो जो बेचारे गार्ड है ना हमारे, उनके कमरे में जाके मैं बैठ गया आराम से। आधा पौने घंटे में जब मैं रिलैक्स हुआ, अपने आप को जरा मैंने मसरूफ किया दूसरे कामों में, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, कोई प्रैंक देखा, कोई मजाइया, आजकल अजीब अजीब चीजें आ रही है मार्केट में। थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो गया और मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो बिल्कुल आसार खत्म हो गए हैं, फिर मैंने उनको बुलाया। किस सिलसिले में हाजिर हुए अब आप समझोगे, बड़ा मजेदार वाकया है। उनमें से एक मौलवी साहब, नौजवान मौलवी साहब, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करके फंस गया हूं, इस सिलसिले में हाजिर हुआ। मैंने सोचा इसको मैं क्या समझाऊं कि मैं अभी फंसा हुआ, तो अभी तो निकला हूं मैं थोड़ी देर पहले अभी मैं खुद फंसा हुआ था। यही तो हुआ है मेरे साथ। एक में क्या टेंशन है भाई, ये मसाइल तो 2-3 जब होंगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्या ख्याल है? एक वाले को क्या पता है यार, जब 2-3-4 हो तो कुछ ना कुछ तो भाई। जब शहद के छत्ते में मुंह धो के शहद पियोगे तो मक्खियां क्या करेंगी, काटेंगी। मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने कहा अगर इसको मेरी कंडीशन का पता होता ना कि तू मेरे से इस्लाह लेने के लिए आया है, मैं खुद फंसा हुआ था। कह रहे मैं फंस गया हूं, कह रहे मैंने अभी की है और मैं क्या कर गया हूं, फंस गया हूं मैं तो। और बेवा से की है, उसके बच्चे भी हैं, तो मेरी पहली बीवी ने नाक में दम किया हुआ है और ये हुआ और वो वगैरह वगैरह ना। तो मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने उससे कहा कि यार, यानी उससे कहा नहीं मैंने कहा और डर जाएगा बेचारा। तो दिल में मेरे ये था कि मैं खुद फंसा हुआ था, आधा अभी थोड़ी देर पहले मैं निकला हूं, वरना मैं तो आधे घंटे से तो फंसा हुआ ही था ना मैं। अच्छा, तो कहने लगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर उससे पूछा। अब देखो, मैं अगर गुस्से की कंडीशन में उनको मशवरा देना शुरू कर देता तो सही मशवरे नहीं देता। नॉर्मल कंडीशन में आ गया, इसलिए मैं कहता हूं जब भी आओ ना टाइम लेके आओ। हर वक्त हर आदमी इस मूड में नहीं होता कि आप उसके सर पे खड़े हो जाओ। लोग बहुत ज्यादा इसरार कर रहे होते हैं।
جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی اب میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں, تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرے تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لی ہے, کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی عادت ہو گئی, اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں انجوائے. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے, یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہوگا میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے. میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ, خود سوچو یار. آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا, اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ. پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا. اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ نا, اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت. میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے 29, چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کے تو 29 دن کا مہینہ ہے. تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں, یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے, فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے, یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا, عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. محبت بھی تو ملتی ہے, عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی, کسی اور سے, اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی. دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا, یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو. یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو, سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا, کنویں میں. کس قدر خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آیا نا دوسری شادی کا. تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا, تم لوگ یہ کام نہ کرنا. سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا, اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے 4 شادیاں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی, اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب 1 ہی کروں گا. انہوں نے بھی 4 کی. تو یہ تمام سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے, سنت. اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ. اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں, یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو, اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں, ورنہ وہی خیریت ہے. پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی, وہ پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا, کوئی پڈا نہیں ہوتا, لیکن لٹکتے ہیں بیچارے ڈپریشن میں جا کے آخر میں. خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں, کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا, شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں
चक्कर चल रहा है इसका। तो मैंने वो जो बेचारे ने बेवा से कही है ना, मैंने उनको बड़ी हौसला दिलाया। मैंने कहा आपने जन्नत कमा ली भाई अपने लिए, बाकी ये मोस्ट वांटेड लिख दो अपनी बाइक के पीछे, क्योंकि जो आपको लोग जब टेंशन दें और आप टेंशन लेना शुरू कर दो ना तो लोग और ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा हमेशा टेंशन देना सीखो, लेना मत सीखो। उनको मैंने ऐसे हौसला दिलाया। कहने कैसे? मैंने कहा आपने जब की है लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, हाय छोटे छोटे बच्चे पहली के उन पे तरस नहीं आया, और हाय हाय ये है ना, हाय हाय ये हाय हाय बहुत कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा गिरेबान खोलो और आप बोलो कि मैं बंदा ही ठीक नहीं हूं, क्योंकि लोग आपको बुरा कहेंगे, आप जाओगे डिप्रेशन में कि मैं बुरा हो गया, मैं इतना बुरा आदमी हूं। तो आप बोलो भाई मैंने कब कहा कि मैंने एक आदमी हूं, मैं तो बहुत ही बुरा आदमी हूं। लोग आपको कहेंगे ठरकी, क्या कहेंगे? आप बोलो भाई हम तो ठरकी हैं, हम तो बुरे हैं। हमारे एक दोस्त थे इस क्लास फेलो, तो वो सैयद थे। अच्छा, एक और क्लास फेलो थे, वो जुबैरी, हजरत जुबैर बिन अवाम की औलाद में थे। एक और था, वो भी सैयद था, लड़का। अब लड़के आपको पता है कि वो नहीं नसब वसब को मानते। क्लास फेलोज जो है वो तो मजाक उड़ाते हैं ना। तो जो कहता था मैं जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह उनकी औलाद में, लड़के ने अबे तू किसी चमार की औलाद में है, तू जुबैर बिन अवाम तो बड़े साहबी थे, ये बकवास कर रहा है। वो डिप्रेशन में जाता, ओए हमारा बड़ा ऊंचा खानदान है भाई। दूसरा कहता है मैं सैयद हूं, अबे तू कहाँ का सैयद आ गया, पता नहीं ईदी सेंटर से मिला है, कहां से मिला है, और अपने आप को पैगंबर की तरफ मंसूब कर दिया। वो जाता था किसमें? डिप्रेशन में। तीसरा बड़ा टाइट था, वो मैं नहीं था, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं तो सैयद नहीं हूं भाई। वो भी सैयद था। उसको जब वो कहता ना मैं सैयद हूं, तो वो कहता है अबे तू कहां से सैयद? कह रही हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो बहुत ही बुरे लोग हैं, हम तो बुरे लोग हैं भाई, हमारा तो कोई नसब ही नहीं है। तो वो ऐसी बातें करता था कि उसको कोई छेड़ता नहीं था, फिर कि ये छेड़ ही नहीं रहा, जब इसको छेड़ो तो ये छेड़ ही नहीं रहा। तो जब लोग आपको टेंशन दिया करें ना कि तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, आप बोले भाई हम 2 नंबर हैं, हमने कब दावा किया मुझसे? हम ठरकी हैं। हम क्या है? मैंने जब दूसरी शादी की ना तो बहुत लोगों ने कहा ठरकी है। मैंने कहा मैं इतना ठरकी हूं कि तीसरी भी करूंगा मैं तो बहुत ही बुरा आदमी। तो लोगों के तानों में आके अगर आप घबराना शुरू कर दिया ना तो लोग कच्चा चबा के मार देंगे, आपको बता दूं मैं। ऐसा इज्जत फिर भी नहीं देंगे, ये बता दूं मैं, इज्जत फिर भी नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपको समझ में आ रहा है करते चले जाओ, लोगों की परवाह मत करो। लोग कहते हैं चोर है, फलाना है, टिमकाना है। जब मेरे पर तो क्या क्या इल्जामात नहीं लगे। बाज लोगों ने ये कहा तो बड़ा जालिम है, घर में बड़ा जालिम है, चंगेज खान है। तो मैंने कहा भाई ये बात मेरे घर वाले करें ना, तू कौन होता है? मैं चंगेज नहीं, मैं हलाकू खान। मैं जब घर में जाता हूँ सारे बेहोश हो जाते हैं। मैं चाकू लेके घर में दाखिल होता हूँ, बंदूक लेके, बम लेके, और ग्रेनेड होता है मेरे हाथ में। ऐसा बदतमीज आदमी हूं मैं। तेरा क्या लेना देना? एक छोटा सा वाकया बस आखिरी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। पिछले हफ्ते एक साहब ने दूसरी शादी की, पकड़े गए। बिल आखिर बीवी ने कंप्रोमाइज कर लिया, फर्स्ट वाइफ ने, कि चलो हो गई, मैं बर्दाश्त कर रही हूं। बेगम के कोई थे, पता नहीं कोई बहनोई, वो ज्यादा उछल रहा था 2-2 फुट ना। अब जब बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया है, फर्स्ट वाइफ ने मान लिया है, तो वाइफ का बहनोई उसका कोई हक बनता है भाई? बताओ ना। बेगम ने कंप्रोमाइज कर लिया, चलो भाई कर लिया, मुझे तकलीफ तो हुई है लेकिन अब चलो बस ठीक है, जिंदगी गुजारते हैं। बेगम को का रिएक्शन समझ में आता है, उसको तो मैं कहता हूं बर्दाश्त करो, बेचारी को तकलीफ हुई है, उससे बदमाशी से बात मत करो। आपने जब दूसरी की ना और बेगम रो रही है तकलीफ, तो फिर बदमाशी ना दिखाओ। देखता हूं मैं तीसरी भी करके दिखाऊंगा, ये बेमौका है। ये बदमाशी क्या है? उसका जख्म सही जख्म है। औरत को शौहर से मोहब्बत होती है भाई, वो मोहब्बत डिवाइड होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बर्दाश्त करना। तो उसको बदमाशी ना दिखाओ कि मैं तो एक और करूंगा, नहीं, ये बेमौका बात है। उसको बताओ बेगम क्या करूं मैं, मुफ्ती साहब के बयान में बैठता था, हो गई गलती हो गई। उसको तो ये बताओ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, और होनी भी चाहिए। उसको टाइम भी ज्यादा दो शुरू में, उसके जख्म पे जो है ना मरहम की जरूरत है। उसको बदमाशी से नहीं, उसको मोहब्बत दो, इज्जत दो, पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल दो। कोई पड़ोसी आ रहा है लड़ने के लिए, उससे बदमाशी दिखाओ कि तेरा क्या मैं तो बदमाशी ससुराल में नहीं दिखा रहा था, मैं बदमाशी अड़ोस पड़ोस में दिखा रहा था, जिनको तकलीफ हो रही थी दूसरी शादी पे। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे अपनी पूरी कहानी ना उन्होंने सुनाई। ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है। कहने लगे कि मैं जो है मैं बर्दाश्त करता रहा, बेगम तो मेरी मान गई, उसको मैंने मोहब्बत से समझाया, लेकिन वो आए तो वो अंकल थे, वो अंकल भी यानी वो जवानी अंकल थे वो, तो वो ये कि वो बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा। जब उन्होंने वहां तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कह रहे मैंने गुस्से में उनके थप्पड़ लगा दिया खींच के। हजरत मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था थप्पड़ मारने का, और बस मैं क्या करूं। और फिर ऐसे आंखों में नमी, उसके 1 घंटे की कथा सुनाई उस बंदे ने, और वो थप्पड़ को फोकस किया हुआ था उसने कि हजरत वो मैंने बहुत मुझसे गलती हुई, वो मैंने एक थप्पड़, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कहा कमबख्त 1 घंटे में तूने एक ही ढंग का काम किया कि उसको थप्पड़ मारा तूने, और उसी पे तुझे निदामत हो रही है। उस बंदे को मैंने इस तरह से समझाया। मैंने कहा इस पूरे घंटे में एक काम आपने ढंग का किया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था
کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو؟ پونے گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا جو پہلے پونے گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے تو تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا، نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے، نہ تیرا کوئی لینا دینا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا؟ میں نکل یہاں سے. تو میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے جو تھپڑ والا، اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیاں، 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو، یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ. لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے، بولے ہاں ہے ٹھرکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا، آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا، آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا کھلاتے ہو تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا، ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو مسلمان صاحب نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں، اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا، دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں، نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے. نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا، اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا، اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جو انسان کو خاندان سے، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، اولاد ملتی ہے، بیگمات ملتی ہیں، سسرالز ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائیڈ افیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو صوفیہ کرام ہے نا، جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے. یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں، اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے، میں ان سے بیعت تھا، بزرگ تھے. وہ خلیفہ تھے مولانا عبدالغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو، تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا، یعلمہم الکتاب، ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی، نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے، پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے، نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے، یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں، ٹریننگ. صحابہ نے
حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہیں؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, آج سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے بولو بھائی خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ, قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے, انسان بن جائے انسان. یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا, لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی, ان بزرگوں کا کس کا سلسلہ, پھر ان کے بزرگ کون تھے, ان کے کون تھے, یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آگے 15ویں صدی میں, اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا. وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے, حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا, ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی, سب حنفی ہو جائیں گے. اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھیڑے, آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو, تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ؟ یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے, اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا, اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کرے, اس نے کس سے, اس کا بابا کون تھا, اس کا بابا کون تھا. یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. نہیں یاری بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں, یہ خود اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں, بابوں کی there are 2 types of باباز, گمراہ اور اہل حق. تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا, تو آپ اہل حق دکھائیں, ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو نا, جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے, وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا, نبی نے یہ کیا, نبی نے یہ کیا, نبی ایسے تھے, معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں. ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی, ہم اس کے دلائل دیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت, نا یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے. وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے, یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا, یہ تو عقل نہیں مانے گی نا. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے. تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی, وہ بتا سکتے ہیں. وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں اس پہ 20, اگر نبی پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا, دین حاصل کیا, انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے, میدان جہاد میں بھی, تصوف کے میدان میں بھی, حدیث کی خدمت میں بھی, فقہ کی خدمت میں بھی, تفسیر میں بھی, تزکیہ میں بھی. انہی کی راتوں کی عبادتیں. میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے
کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے, صحت کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے. پھر ان کی تقریباً 20 سال سے یہ بخاری پڑھائی ہے. اتنا بخاری پہ عبور تھا, بدعت کے بہت خلاف تھے, بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے, عقائد ایسے صاف ستھرے. ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے. اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں, سامنے بیٹھو, سامنے بیٹھنے کے لیے تیار, وہ کلپ بازی, ٹائم ویسٹنگ. تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ, یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو تربیت کرنی ہے, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, جو آپ کا تزکیہ کرے, آپ کو تمیز سکھائے, سب سے پہلے آداب سکھائے, آپ کو محبت سکھائے, آپ کو آپ کا ظرف بڑا کر دے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے مسائل میں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, جن اکابر کو دیکھا, ہم نے ان میں اللہ کا خوف پایا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسا مشہور تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کوئی چیز اگر ناجائز ہے نا وہ ان سے کروا نہیں سکتا. جس چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے شریعت. اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے. ان کی رائے اگر بدل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن احترام کے ساتھ. انہوں نے فتوے نہیں لگائے. مفتی رشید احمد صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتے تھے, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے استاذ مانتے تھے, لیکن دونوں میں محبت, احترام. حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت نے کلپ بنا کے عوام میں آگ بولو بھائی نہیں لگائی. تنزیہ جملے لکھ کے جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کو ان کی نفرت ہے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک دفعہ ایک عالم آئے, بڑے عالم ہے ملک کے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید, حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہے, بدعت ہے, اور انہوں نے مانگی بھی ہے, اور دوسرا بدعتی کو تو امام بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز کے بعد مطلق دعا کی فضیلت ہے, اور فی نفسی رفع الیدین بھی ثابت. انہوں نے 2-3 روایتیں ملا کے ایک مسئلہ نکال لیا ہے. تو ان کی تحقیق ہے, یہ کوئی ایسی بدعت تھوڑی جس کی وجہ سے کفر اور فسق کے فتوے لگانا شروع کر دیں ہم. کتنا اللہ نے علم دیا مگر دوسرے کی رائے کا احترام. آج آپ دیکھ لو, 4 کوئی حدیث معلوم ہو جائے نا, فوراً کلپ بنا کے سارے علماء کی توہین کرے گا. ان کو تو حدیث کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کے جو مریدین ہیں وہ جتنا بابا پرست ہوتے ہیں, اپنے بابے کو جتنا فالو کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اتنا ہم اپنے بابوں کو فالو نہیں کرتے. ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مفتی رشید احمد صاحب کی اتنی تعریفیں کر کے بھی ان کی ہر بات سے متفق نہیں, ان کے ہر فتوے پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے, لیکن احترام کرتے ہیں. بھائی ان کی رائے تھی, ہماری رائے ہے. تو اللہ کی محبت اگر آپ کو ملے گی نا, پھر صحیح راستہ پتہ چلے گا. اور اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے, بولو بھائی, اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو بزرگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا دین خشک دین ہوگا, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. حدیثوں کے نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے, رفع الیدین کے جھگڑے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے, آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, رفع الیدین کرنا ہے, یہ بہت ماسٹر ہو جاؤ گے. لیکن نمازوں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہوتے بزرگ, وہاں بھی ہوتے ہیں, اصطلاح نہیں ہے بزرگ کی. بن باز بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے, انہوں نے کئی سال اپنے استاذ کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اور ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اصطلاحات میں تھوڑی پڑھنا چاہیے. بزرگ کو بزرگ کہہ دو, متقی کہہ دو, بابا کہہ دو, نیک کہہ دو, پیر و مرشد کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, ناموں میں نہیں رکھا. اصل تو حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.